خدا کو اگر قادر مطلق نہیں مانیں گے تو قادر مقید ماننا پڑے گا، اور جب قادر مقید مانیں گے تو پھر اس سے خدا کی خدائی کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ اس کے اوپر ایک قادر مطلق ماننا ضروری ہوگا، اور وہ قادر مطلق اس قادر مقید خدا پر اختیار رکھے گا، اور وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے اوپر کسی دوسرے کا اختیار ہو۔ اور اس سے دوسری خرابی یہ لازم آ رہی تھی کہ اس سے تسلسل لازم آ رہا ہے جو کہ محال ہوتا ہے۔ دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول، ایک مؤثر ہوتا ہے، ایک متاثر۔ اثر ڈالنے والے کی جو طاقت و قوت ہے اس پر اس اثر کو قبول کرنے والے کے اندر جو نقص ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال دی گئی تھی قلم کی کہ اس میں لکھنے کی طاقت ہے لیکن پانی اس تحریر کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قلم میں لکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ذات خداوندی موت کو قبول نہیں کرتی ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا قادر مطلق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں سوشل میڈیا نے جہاں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے الزامات اور غلط بیانیات سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہوئی ہیں۔ یہ تمام کے تمام اعتراضات اور تمام کے تمام الزامات پرانے ہیں، ان سب کے جواب بار بار دیے جا چکے ہیں، لیکن جس شخص کے ذہن میں یہ جوابات نہیں ہوتے اور اسلامی عقائد کی سوجھ بوجھ اس کو نہیں ہوتی تو وہ ان اعتراضات کی بنا پر شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ ہمارے اکابر اسلاف رحمہم اللہ نے اس موضوع پر بہت لکھا ہے۔ ہم جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے انتخاب کیا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی کتاب انتصار الاسلام کا، جس کے اندر اسلام پر کیے جانے والے 10 بیجا اعتراضات کا جواب حضرت والا نے تحریر فرمایا ہے۔ سب سے پہلا سوال اور سب سے پہلا اعتراض اس کے اندر یہ کیا گیا ہے کہ خدا قادر مطلق نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کو نہیں مار سکتا، وہ چوری نہیں کر سکتا، اس لیے وہ قادر مطلق نہیں ہے۔ اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں۔ پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر خدا کو ہم قادر مطلق نہیں مانیں گے، یعنی اس کی قدرت کو ہر چیز پر نہیں مانیں گے، اس کے اختیار کو تمام چیزوں پر نہیں مانیں گے، اور ہم یہ اعتقاد نہیں رکھیں گے کہ اس کو ہر چیز پر کنٹرول حاصل ہے، تو ماننا پڑے گا کہ وہ قادر مقید ہے۔ قادر مقید کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت ایک لمٹ میں ہے، ایک حد میں ہے، محدود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ضابطہ بھی مسلم ہے کہ جو مقید ہوتا ہے، یعنی جس کو ایک عام مفہوم مطلق سے نکال کر خاص کر لیا گیا ہو، اس کے لیے مطلق کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ مقید کہتے ہی اسے ہیں کہ کسی عام مفہوم کو قید لگا کر خاص کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر حیوان ہے۔ حیوان ایک عمومی مفہوم ہے، اس کے اندر انسان، بیل، بکری وغیرہ سب شامل ہیں، لیکن اگر ناطق کی قید لگا کر، یعنی بولنے والے کی قید لگا کر اس کو خاص کر لیا جائے تو پھر وہ انسان پر بولا جاتا ہے، مقید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم خدا کو قادر مقید کہیں گے تو ماننا پڑے گا کہ قادر مطلق ہے جس کو ہر چیز پر کنٹرول حاصل ہے، تو یقینی طور پر اس کو اس خدا پر بھی قدرت حاصل ہوگی جس کو مقید مانا ہے۔ وہ اس کو مار بھی سکتا ہے، اس کو جلا بھی سکتا ہے، اور جو خدا ایسا ہو کہ جس کی موت اور زندگی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، یا جس کو موت آتی ہو، تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جس کو ہم نے قادر مطلق مانا ہے اس پر پھر یہی اعتراض ہوگا کہ وہ خود کو مار سکتا ہے یا نہیں، چوری کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر چوری نہیں کر سکتا، اگر خود کو نہیں مار سکتا، تو پھر وہ قادر مقید ہے۔ جب اس کو قادر مقید ٹھہرا دیں گے تو پھر سوال ہوگا کہ اس کے اوپر قادر مطلق ہونا چاہیے، کیونکہ قادر مقید کے لیے قادر مطلق کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس قادر مطلق کے بارے میں یہی سوال ہوگا کہ خود کو مار سکتا ہے یا نہیں، چوری کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ خود کو مارنے اور چوری کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ قادر مقید ہوگا، پھر اس کے لیے قادر مطلق کو ماننا پڑے گا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں تسلسل، جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔
اور تسلسل محال ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز سے تسلسل لازم آتا ہے، جو تسلسل کا سبب بنتی ہے، وہ خود محال اور باطل ہوا کرتی ہے۔ اور یہ تسلسل لازم آیا ہے خدا کو قادر مقید مان کر، لہذا خدا کا قادر مقید ہونا یعنی اس کی قدرت کا ایک لمٹ میں ہونا، ایک حد میں ہونا، یہی باطل ہے۔ اس سے خدا کی خدائی کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز پر کنٹرول حاصل ہو، جس کا وجود خانہ زاد ہو، جو سب کچھ پیدا کرنے پر قادر ہو، تو وہ اپنے اندر کسی بھی طرح کا نقص کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ پہلے جواب کا خلاصہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ایک فاعل ہوتا ہے جو کوئی کام کرتا ہے، اس کا ایک فعل ہوتا ہے، پھر ایک چیز اس فعل کو قبول کرنے والی ہوتی ہے جو مفعول کہلاتی ہے۔ اسی طرح ایک مؤثر ہوتا ہے جو اثر کو ڈالتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، پھر اس کے اثر کو قبول کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جو فاعل ہے، جو کام کرنے والا ہے، اور جو مفعول ہے اس کو قبول کرنے والا ہے، یا جو مؤثر ہے اثر ڈالنے والا ہے، اور جو متاثر ہے یعنی اس اثر کو قبول کرنے والا ہے، مؤثر کے اندر کمی کی وجہ سے متاثر کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی نقص مؤثر کے اندر ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نقص متاثر کی وجہ سے ہے، یا فاعل کے اندر کوئی نقص ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مفعول کی وجہ سے ہے، اور اگر مفعول کے اندر کوئی نقص ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فاعل کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر سورج ہے، سورج کا کام روشنی ڈالنا ہے، سورج مؤثر ہے، ایک اثر ڈالتا ہے جو روشنی ہے، اس اثر کو قبول کرنے والی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک چیز آئینہ ہے۔ آئینہ سورج کے اثر کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آئینہ خود قبول کرتا ہے اور دوسرے تک بھی اس روشنی کو پہنچا دیتا ہے۔ دوسری چیز پتھر ہے، پتھر آئینے کی طرح سورج کی روشنی کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس سے کم قبول کرتا ہے۔ اب سورج کی روشنی کو قبول کرنے کی صلاحیت پتھر کے اندر کم ہے، اس کمی کی وجہ سے، اس نقص کی وجہ سے اور اس قابلیت کے کم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سورج کے اندر روشنی ڈالنے کی قدرت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قلم ہے، قلم کا کام لکھنا ہے، اس کا اثر تحریر ہے، نقوش ہے، خطوط ہے۔ اب اگر کاغذ پر اس سے لکھا جائے تو ہمیں تحریر نظر آئے گی، لکھا ہوا نظر آئے گا، لیکن اگر پانی پر قلم کو چلایا جائے تو وہاں پر کوئی تحریر نہیں بنے گی۔ اب پانی اگر اس تحریر کو قبول نہیں کر رہا ہے اور حروف کے اس پر نقش نہیں بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قلم کے اندر لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں۔ یہ مثال اس لیے دی گئی ہے تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں اور قادر مطلق ہیں، ہر چیز پر اختیار رکھتے ہیں، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے۔ خدا تعالیٰ کو ہر چیز کو موت دینے کی قدرت بھی حاصل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو یہ قدرت حاصل ہے، اس کو قبول کرنے والی دو چیزیں ہیں، دو طرح کی چیزیں ہیں، ممکنات اور ممتنعات۔ ممکنات کا مطلب یہ ہے کہ جن کو موت آ جائے، جن کا مرنا ممکن ہو۔ تمام مخلوق ممکنات میں شامل ہے، کیونکہ اس کو موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ممتنع کیا ہے؟ یعنی جس کو موت آنا محال ہے، جس کو موت نہیں آ سکتی، وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، تو موت خداوندی ممتنع ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، موت دینے کی جو قدرت ہے اس کو قبول کرنے والا ایک ممکن ہے، ایک ممتنع۔ جو ممکن ہے وہ اس کو قبول کرے گا، جو ممتنع ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کے اندر موت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب موت کو قبول کرنے کی صلاحیت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا کو موت دینے کی قدرت نہیں ہے۔ جس طرح اگر پتھر روشنی کو کم قبول کر رہا ہے یا پانی پر نقوش نہیں بن رہے ہیں، ان کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سورج میں روشنی دینے کی طاقت نہیں ہے، قلم میں لکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی ذات موت کو قبول نہیں کرتی، اس کو موت آنا محال ہے، ممتنع ہے۔ اس بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا کے اندر موت دینے کی طاقت نہیں ہے اور وہ قادر مطلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔
سوال یہ تھا کہ خدا قادر مقید ہے، مطلق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود کو نہیں مار سکتا، چوری نہیں کر سکتا۔ دوسرا جز ہے چوری نہیں کر سکتا۔ دیکھیے چوری کہتے ہیں کہ کسی غیر کی ملکیت سے کوئی چیز اٹھائی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں غیر کی ملکیت پائی ہی نہیں جاتی، کیونکہ تمام کی تمام کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کہی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ چوری کرے یا چوری نہیں کر سکتا۔ چوری کا تحقق وہاں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ غیر کی ملکیت نہیں پائی جا رہی ہے۔ اعتراض کے دو جواب دیے گئے تھے۔ پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ خدا کو اگر قادر مطلق نہیں مانیں گے تو قادر مقید ماننا پڑے گا، اور جب قادر مقید مانیں گے تو پھر اس سے خدا کی خدائی کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ اس کے اوپر ایک قادر مطلق ماننا ضروری ہوگا، اور وہ قادر مطلق اس قادر مقید خدا پر اختیار رکھے گا، اور وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے اوپر کسی دوسرے کا اختیار ہو۔ اور اس سے دوسری خرابی یہ لازم آ رہی تھی کہ اس سے تسلسل لازم آ رہا ہے جو کہ محال ہوتا ہے۔ دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول، ایک مؤثر ہوتا ہے، ایک متاثر۔ اثر ڈالنے والے کی جو طاقت و قوت ہے، اس پر اس اثر کو قبول کرنے والے کے اندر جو نقص ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال دی گئی تھی قلم کی کہ اس میں لکھنے کی طاقت ہے، لیکن پانی اس تحریر کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قلم میں لکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ذات خداوندی موت کو قبول نہیں کرتی ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا قادر مطلق نہیں ہے۔